رانا بھابھی نے کہا تھا کہ وہ تمہاری پراپرٹی کے متعلق تم سے آخری بار بات چیت کرنے کبھی نہ کبھی تو آئے گا۔ ہر سسی نادانی میں مرزا سے محبت کر بیٹھتی ہے، مگر جب اس کا پنو آتا ہے تو سسی بانس کے جنگل میں کھلنے والی کھڑکی بند کر کے چاندی کے چھلے پہن کر اپنی سکھیوں کے ساتھ اونچی آواز میں سر لگاتے لگاتے اسے اپنے پنو سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اب جنگل میں شام گہری ہو رہی تھی، اس کی نگاہ دوسری منزل کے جھروکے کی جانب اٹھتی ہے، اس کی نگاہ ساکن ہوتی ہے۔ کیا وہ آ گیا تھا؟ ڈاچی کیچ دا راہ بھول جاوے، کدی خان پنل مڑ آوے۔ سسی اپنی سکھیوں کی آواز میں آواز ملا کے تالیاں بجا رہی تھی، اس کی نگاہ جھروکے میں کھڑے اس شخص پر ٹکی تھی۔ کیا وہ آخری بار آیا تھا؟ اس کا دل ڈوبا، اس کا دل چاہا وہ سسی کی سکھیوں کی آواز سے آواز ملا کر اونچی آواز میں گائے، پنو میں تا سکھ لئیے ہن ہونگ بلوچاں والی۔ قسام نے ہاتھ میں پکڑا فولڈر اس کی طرف بڑھایا۔ بزنس میں جو تمہارے شیئرز تھے وہ میں نے ولید کو فروخت کر دیے ہیں۔ اس میں تمہاری پراپرٹی کی تمام تفصیل کے ساتھ تمہارا اکاؤنٹ نمبر اور چیک بھی موجود ہے۔ باقی شکار گاہ سے ملحق تمہاری زمین کے کاغذات ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود فولڈر کو تھامے بنا اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے کہنا چاہتی ہو بس یہی کچھ۔ کوئی حالہ، کوئی دائرہ، وہ آدھا تالاب، وہ کیسری پھول۔ سفید شلوار سوٹ میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کی پیشانی پر چمکتے پسینے کو دیکھتا وہ اس کی ایک ایک جنبش کو سمجھ رہا تھا۔ جیسے وہ دونوں پلک جھپکتے تو منظر بدل جاتا، جیسے وہ دونوں اس منظر کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ 2 قدم آگے آئی مگر اس نے وہ فائل نہیں تھامی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، ایسا کہتے ہوئے اس نے اپنی ٹھنڈی اور بھیگی مٹھی اس کے سامنے کھولی۔ اس مٹھی بھری کاغذ پر ایک خالی پیڑ کا اسٹیج تھا۔ وہ اسے سمجھتا تھا، لیکن وہ اکثر اسے حیران کر جاتی تھی۔ وہ 4 قدم آگے بڑھا۔ کیا میں تمہیں ایک تھپڑ مارنے کی خواہش کبھی پوری کر سکوں گا؟ اس نے وہ کاغذ اٹھانے کے بجائے اس کی مٹھی کو اپنے ہاتھ میں بھیج لیا۔ ورثا کا دل چاہا وہ اسے جانے نہ دے، اسے روک لے اور پوری شدت کے ساتھ روئے، اسے بتائے سارے ماہ و سال تو اسیری میں گزر گئے، اب رہائی کہاں ممکن تھی۔ وہ اپنی اس خواہش پر عمل کرنے کے موڈ میں تھی کہ ایک تیز دستک کے بعد سسی نے کمرے میں جھانکا۔